انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے۔ جو چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، اور جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے رب اسے بھی جانتا ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل ایمان کا جب ان کو یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے اور ان کے من میں اچھی طرح اتر جاتا ہے، پھر بند کمرے میں بھی گناہ کرنے سے انسان گریز کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا، جہاں کوئی سیکورٹی نہیں دیکھ رہی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ساتوں دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو اپنے جھوٹے خدا کے اوپر یہ کپڑا ڈال کر کے اس کی نگاہوں سے چھپ گئی ہے، میرا سچا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے اور انسانوں کو تنہائی میں، خلوت میں اور جلوت میں گناہ سے بچاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جتنا پختہ تر ہو جائے، یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ اذعان جب پختہ تر ہو جاتا ہے، پھر گناہ کے انسان قریب ہی نہیں جاتا۔ روض الریاحین کے اندر صاحب روض الریاحین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس پر کوئی فریفتہ ہو گیا اور کسی بہانے اس کو اپنے گھر لے گئی وہ خاتون، دروازے مکفل کر دیے اور پھر اس کو دعوت گناہ دی، حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا۔ وہ نوجوان بہت صالح تھا، اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ہر ہیلا، ہر جتن آزمایا، لیکن وہ خاتون تھی کہ وہ اس کی آبرو لوٹنا چاہ رہی تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ جب راستہ کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اگر اجازت دو تو میں ذرا باتھ روم سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جا، اور جب وہ اندر گیا اس نے پخانہ کر کے سارا اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ تو جب امام یافی کہتے ہیں جب وہ اس حالت میں باہر آیا تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے کہا تو کوئی دیوانہ ہے، میں تو ہنسی سمجھا ہوا تھا تجھے۔ تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ نوجوان باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ یہ ہے وہ جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ باہر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کر کے اس نے غسل کیا، اور امام یافی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ساری زندگی اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی۔ تو یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، انسان کو گناہ کرنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری۔ اب یہ کام بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کے لیے ہم چاہیں آسان کر دیں۔ یہاں سے مراد علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں سے امر دین بھی مراد ہے، یعنی دین پہ چلنا بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسان کر دے۔ سحری کا اٹھنا مشکل ہے، سردی بھی ہو، ساری رات انسان جو ہے وہ تھکا ماندہ آ کر کے سویا ہو، بستر بھی نرم ہو، گرم بھی ہو، تو پھر سحری کے وقت اٹھنا مشکل تو ہے، لیکن اگر کسی کے سجدوں کی لذت ہی ان لمحوں کے اندر رکھ دی جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے آسان کر دیا ہے، جس کے لیے چاہیں اس کو آسان کر دیں، اس کے لیے یہ آسانیوں کا راستہ ہے۔